میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ریاستی علم و فضل کے باتاج بادشاہ، مضبوط اور قداور علمی و تحقیقی آواز، علم الکلام اور علم المناظرہ کے ماہر نقاد اور محقق، عصر حاضر کا مستند علمی حوالہ، وکیل احناف، مناظر اسلام، میری مراد حضرت مولانا مفتی رضوان عزیز صاحب ہے۔ میں ان کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائے اور سامعین کو اپنے زرین اور بہترین خیالات سے مستفیض فرمائے۔ لیکن ایک عرض کر رہا ہوں، تمام ساتھی اپنی جگہ اٹھ جائیے اور نعرہ تکبیر کے ساتھ حضرت کا استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز علماء اکرام اور سامعین اعظام، آج عقیدہ ختم نبوت اور اقصیٰ کے حوالے سے اس پروگرام میں آپ حضرات کے توسط سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ میں انتہائی مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند وہ تاریخی اور مذہبی حقائق رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے مسلمان شاید یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اقصیٰ والے ایشو کو بنیاد بنا کر پورے ملک میں ختم نبوت کے کاز کو تیز کیا اور ساتھ اقصیٰ کا عنوان جوڑ دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت اس سے بھی زیادہ سنگین کہیے یا دلچسپ کہیے۔ وہ اس طرح کہ ہمارے مسلمان جو قادیانیت کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ در حقیقت یہودیت کی بی ٹیم کے خلاف 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا یہ برسر پیکار ہیں۔ اور اس وقت جو فلسطین کے اندر حالات بنے، اسرائیل کی ریاست یہ 1948 میں بن رہی ہے اور مسلمان ان یہودیوں کی چیرادستیوں کے خلاف اور ان کے جو شیطانیاں پوری دنیا میں عام تھیں ان کے خلاف بحمد اللہ تعالیٰ تب سے نابرد آزما ہیں جب سے تھیوڈور ہرزل نے باقاعدہ اپنی ریاست کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں مختصر ان کے عقائد، ان کا سیاسی پس منظر، پیش منظر اور پھر تہ منظر آپ حضرات کے سامنے رکھوں، پھر قادیانیت کے خلاف جو ہماری عالمی مجلس کی محنت ہے اس کا اثر اور دائرہ اثر کہاں تک ہے، میں اس کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا۔ معزز سامعین، یہ بات ذہن میں رہے کہ یہودیوں سے ابھی تک ہماری جنگ شروع نہیں ہوئی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، یہودیوں نے سب سے پہلے بخت نصر سے مار کھائی تھی، تب تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ ان کے بعد ٹیٹس رومی نے ان کو مارا تھا۔ دونوں باتوں کا ذکر اللہ نے سورہ اسراء میں فرمایا ہے، تو ان کو وہاں پر بھی مار پڑے تھے، تب بھی ہمارے ہاتھ ان کو نہیں لگے۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو مسجد اپنا مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا، تب بھی ان کی مار پیٹ نہیں ہوئی، بلکہ ان کو سادگی کے ساتھ اور ان کو جانے کی اجازت دی کہ یہ علاقہ چھوڑو، تمہاری خباثت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی زمین تمہیں برداشت نہیں کرے گی۔ اس کے بعد ہٹلر نے ان کو مارا ہے، لیکن مسلمان ابھی تک ان کے ساتھ جتنی بھی ہماری مڈ بھیڑ ہو رہی ہے، جتنا بھی مسلمانوں کا ان کے ساتھ تقابل چل رہا ہے، یہ محض مدافعانہ ہے، دفاعی ہے۔ اصل پارٹی تو تب شروع ہوگی جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تب یہود کو وہ مار پڑے گی مسلمانوں کے ہاتھوں کہ کیا بخت نصر، کیا ٹیٹس رومی اور کیا ہٹلر، یہ بھول جائیں گے۔ تب تک تو ان کی پناہ گاہیں بھی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
پیغام اتریں گے۔ کائنات کی سب سے سچی زبان نے ہمیں خبر دی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے بھی چھپے گا، کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا، تو وہ پتھر اور درخت یہ پکار کر کہے گا یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، اے مسلم میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مارو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ابھی تک جتنے بھی حالات ہیں، ابھی تک جو صورتحال چل رہی ہے، یہ تو صرف اس جنگ کی ہلکی سی جھلکیاں ہیں جس کا ہمارے ساتھ انشاءاللہ ان کا مارکا پیش آنے والا ہے۔ مسلمان چاہے عملی طور پہ اس سے واقف ہوں یا نہ ہوں، میرے پیغمبر کی بات سچ ہے اور ہو کر رہے گی کہ انشاءاللہ آخری مار یہودیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں پڑنے والی ہے۔ اب اگلی بات کو سمجھ لیجئے، ہم نے ختم نبوت کی اس تحریک کے ساتھ اس بات کو کیوں جوڑا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہودیوں نے آج تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا۔ یہودیوں کے نزدیک بھی ابھی ایک مسیح آنے والا ہے، ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام بھی معاذ اللہ جھوٹے ہیں، ان کے نزدیک محمد عربی بھی جھوٹے ہیں، ان کے نزدیک جو مسیح دجال آنے والا ہے وہ اللہ کا سچا نبی ہے ان کے بقول، یہ عقیدہ ان کا ہے، اور یہی عقیدہ قادیانیوں کا ہے کہ محمد عربی اللہ کے آخری نبی نہیں ہے۔ صرف اسی بات پہ نہیں، یہودی اور قادیانی عقیدے کے میدان میں بھی ایسے ہیں جیسے پاؤں کے دو جوتے برابر ہوتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ڈرتی ہے بندوں کے اتحاد سے، اللہ کی ذات ڈر خوف کھاتی ہے کہ کہیں لوگ میرے خلاف متحد نہ ہو جائیں، اور یہودیوں کی کتاب تکوین جس کو پیدائش کا نام لکھا جاتا ہے، اناجیل اربع کے قدیم جو عہد نامہ عتیق جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ بندوں کے اتحاد سے ڈرا، اللہ نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا تاکہ یہ کہیں میرے خلاف متحد نہ ہو جائیں۔ یہ اللہ کے ڈرنے کا عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے اللہ کی ذات کو کسی کا کوئی خوف نہیں، کسی کا کوئی ڈر نہیں، وہ ہر طرح کے خوف سے پاک ذات ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے اللہ بندوں سے ڈرتا ہے۔ مرزا قادیانی کا عقیدہ بھی بالکل بعین ہی اسی طرح ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ وہ رب جس کے قبضے میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، وہ کہتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ چوروں کی طرح ڈرنا یہ انسانوں کا کام ہے، خدا کا کام نہیں۔ اللہ کو ڈرنے والا یہودی بھی مانتے ہیں، قادیانی بھی مانتے ہیں۔ آگے چلیے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کسی جگہ عاجز نہیں ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ عاجز آ جاتے ہیں۔ ان کی کتاب کے اندر جو کہ اناجیل عہد نامہ عتیق ہے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ کی ذات ایک دفعہ آسمان سے اتری، حضرت یعقوب کے ساتھ معاذ اللہ ان کی کشتی ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب نے معاذ اللہ کو گرا لیا، اللہ نے ان کی ران کے ایک نس کو چھوا اور یعقوب کا لنگڑانے لگے، اس وجہ سے اس کا نام اسرائیل پڑا۔ تو اللہ نے حضرت یعقوب نے کہا اے اللہ تو نے میرا نام اسرائیل کیوں رکھا ہے؟ کہا تو بندوں سے لڑا تو غالب آیا، تو خدا سے لڑا تو غالب آیا، میں تیرے سامنے مغلوب ہوا۔ اللہ کسی سے مغلوب ہوتا ہے، اللہ کسی کے ماتحت ہو جاتا ہے، اللہ کے اوپر کوئی غالب آتا ہے۔ یہ کفری عقیدہ یا یہودیوں کا ہے یا مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے کلمات ٹلنے والے نہیں ہیں، اللہ کی بات تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا تھا یہ محمدی بیگم یہ تیرے نکاح میں آئے گی، چاہے باکرہ یا سیبہ یا طلاق یافتہ یا بیوہ ہو کر، میرا وعدہ ہے اللہ کا کلام نہیں ٹلتا۔ لیکن جب حقیقت ایسی ہے، مرزا اسی کی حسرت میں دنیا سے مر گیا، محمدی بیگم اسلام کی حالت میں فوت ہوتی ہے، اس کا اس سے نکاح نہیں ہوا۔ آج قادیانیوں سے پوچھو کہ بتلاؤ بھائی تمہارے ساتھ تو اللہ کا وعدہ تھا کہ محمدی بیگم سے نکاح ہوگا، پھر اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے سے عاجز کیوں آ گیا؟ کہتے ہیں اللہ نے آسمان پہ تو نکاح کر دیا تھا، زمین پر مولویوں نے نہیں ہونے دیا، زمین پر مولویوں نے نہیں ہونے دیا۔ قادیانی یہاں بھی بے وقوفی کر رہے ہیں، ان کو پھر خدا مولویوں کو ماننا چاہیے جو ان کے نزدیک قادر مطلق ہیں، اللہ کے فیصلوں کو روک سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اللہ جو فیصلہ کرے اللہ کا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ یہودی کہتے ہیں اللہ عاجز ہوتا ہے، یا قادیانی کہتے ہیں اللہ عاجز ہوتا ہے، باقی دنیا کا کوئی مذہب اللہ کو عاجز نہیں مانتا۔ اس لیے اب یہ کانفرنس جو رکھی گئی
ہم نے یہودیوں اور قادیانیوں کا معاملہ اکٹھا کیوں آپ کے سامنے پیش کیا؟ یہ وہ تحریک ہے جس پر ہمارے اکابر شروع سے چیخ رہے تھے ہماری قوم بھی جز وقتی بات سنتی ہے، پوری تحریک کا مطالعہ نہیں کرتی۔ پوری تحریک کا مطالعہ کیا ہوتا آپ کے علم میں ہوتا جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کا بانی امریکہ نہیں ہے، فلسطین کے اندر اسرائیل کا بانی برطانیہ نہیں ہے، بلکہ اس کا بانی خدائی الہامات پر جھوٹے الزام لگا کر وہ اپنے جعلی وحی کا اعلان کر کے دنیا کو اسرائیل کی خبر دینے والا سب سے پہلے مرزا غلام محمد قادیانی ہے۔ یہ بانی ہے اسرائیل کا۔ اب بات کو سمجھ لیں۔ تیسرا عقیدہ، مسلمانوں کے عقیدے میں نبیوں کے قتل تو کیا، نبیوں کے ساتھ بدتمیزی اور گستاخی کی بھی اجازت نہیں ہے، اور یہودیوں کے نزدیک نبیوں کا قتل کرنا جائز ہے۔ یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا، اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے ان یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے اور ناحق قتل کیا ہے، اور جب یہ نبیوں کے قاتل ہیں، یہ قاتل جماعت ہے۔ یہاں پہ ضمناً میں ایک بات عرض کرتا چلوں، آج ہمارے بعض وہ لوگ جن کو نیا نیا تحقیق کے جرثومے تنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری عبادت گاہ تو مکہ مدینہ ہے، تو یہودیوں کی بھی تو کوئی وراثت ہونی چاہیے، یہودیوں کی بھی تو کوئی عبادت گاہ ہونی چاہیے۔ مسجد اقصی ان کی وراثت ہے، یہ حضرت سلیمان جو بنو اسرائیل سے تھے، حضرت داؤد جو بنو اسرائیل سے تھے، یہ ان کی تعمیر کردہ ہے، تو یہ ان کو دے دینی چاہیے۔ فقہی مسئلہ ذہن میں ہوگا، آپ سب علماء موجود ہیں، کہ بتلائیے قاتل کبھی مقتول کا وارث بنا کرتا ہے؟ قاتل کبھی مقتول کے مال کا وارث نہیں ہوتا۔ جب قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا تو یہودی نبیوں کے قاتل ہیں، تو نبیوں کی جتنی میراث ہے یہودی اس سے محروم ہیں۔ صرف امت مسلمہ کائنات کے اوپر وہ واحد قوم ہے جس کے ہاتھوں پہ کسی نبی کا خون نہیں ہے، جس کے ہاتھ نبیوں کے خون سے پاک ہیں، اس لیے نبیوں کی وارث صرف امت محمدیہ ہے۔ قادیانی یہودی کبھی بھی نبیوں کے وارث نہیں بن سکتے۔ اب بات کو سمجھ لیجئے، یہودی کہتے ہیں کہ حضرت نبیوں کا قتل جائز ہے۔ بعض تفسیری روایات میں حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ ادھر مرزا غلام محمد قادیانی بدبخت کا نظریہ سنیے، اس کی کتاب ملفوظات جلد 10 صفحہ 60 پہ مرزا قادیانی کہتا ہے میری نبوت کا، میرے دعوت کا مقصد صرف دو ہے، ایک شیطان کو قتل کرنا، ایک اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا۔ میں دنیا میں عیسیٰ کے قتل کے لیے آیا ہوں، نبیوں کا قتل کرنا یا یہودیوں کا کام ہے یا ان کا کام ہے۔ اب بات سمجھیے، نبیوں کے قتل میں یہودی اور قادیانی یہ ایک پیج پر ہیں، یہ 3 عقیدے ہوئے۔ چوتھے عقیدے کی طرف دروشی پڑھیں جی، اس کو نیچے رکھ۔ اب چوتھے عقیدے کی طرف جائیے۔ نبیوں کی توہین کرنا ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ نبی بد کردار نہیں ہوتے، نبیوں کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے معاذ اللہ بدکاری کی ہے، یہ عقیدہ یہود کا ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں، قادیانی اس کو نبی بھی کہتے ہیں، نبوت کا ایسا مکروہ چہرہ پیش کرتے ہیں کہ دنیا نبوت سے نفرت کرنے لگ جائے۔ کہتے ہیں ان کی کتاب، ان کی جو الفضل اخبار میں لکھا، اللہ کے ولی زنا کرتے رہتے ہیں۔ مرزا قادیانی مسیح موعود اللہ کا نبی تھا، اس نے اگر کبھی کبھی بدکاری کر لی تو کیا حرج ہے؟ بتاؤ کیا نبوت کے ساتھ یہ تصور جڑتا ہے؟ نبوت کے ساتھ یہ بدکاری کو جوڑا جا سکتا ہے؟ اب یا یہودی انبیاء کو گناہگار کہتے ہیں یا قادیانی کہتے ہیں، ان کے ماسوا کوئی روئے زمین پہ نبیوں کو گناہگار نہیں کہتا۔ یہ چند، اب ایک 5واں عقیدہ آخری، اس کے بعد میں دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ان کا 5واں عقیدہ جو ان لوگوں کا ہے وہ کیا ہے کہ اسرائیل کی ریاست کا قائم کرنا۔ یہودی کہتے ہیں ہمارا حق ہے، ہمیں آسمان سے اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے ہمیں ریاست ملے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا جو نائب، اس کا جو بقول ان کے حواری، اس کا سر ظفر اللہ قادیانی اپنی کتاب تحدیث نعمت میں لکھتا ہے، آسمانی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، قرآن اور حدیث کی پیشن گوئیوں میں یہ بات موجود ہے کہ ایک اسرائیل کی ریاست قائم ہوگی۔ یہ ریاست کے قیام کا عقیدہ یہ یا یہودیوں کا ہے یا یہودیوں کے بارے میں قادیانیوں کا ہے، امت مسلمہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اب بات کو سمجھ لو، مرزا غلام محمد قادیانی نے پھر کیا کیا؟ مجھے اپنے وقت کی قلت کا احساس ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو 1 بجے پروگرام ختم کرنا ہے، میں بھی اپنے وقت کو سمیٹ رہا ہوں۔ بات کو سمجھ لیجئے، سیاسی طور پہ
قادیانی صرف یہودیوں کے ساتھ شریک نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم یہ ذلیل ہونے میں بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اللہ نے جیسے یہودیوں کو جگہ جگہ پوری دنیا میں ذلیل کیا ہے، قادیانی بھی اسی طرح آج پوری دنیا میں ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، جب یہ ریاست بنانے کا برطانیہ کا وزیر اعظم بینجامن ڈزرائیل یہودی نے 1890 میں اپنی تقریر کے دوران کہا تھا کہ بھائی سنو، یہودی بہت مظلوم ہیں، ان کے لیے بھی تو کوئی وطن ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت جاپان میں ان کو ملازمتیں نہیں دی جاتی تھی، جرمن میں یہودیوں کو ہوٹلوں میں کھانا نہیں دیا جاتا تھا، مسلمانوں نے تو ان پہ نیکیاں کی ہیں، ان کمبختوں کو ہماری نیکیاں یاد نہیں، لیکن ان کے ساتھ پوری دنیا کے جرمنوں نے، نازیوں نے، ہر ایک نے ان کو مارا ہے، ان کو پیٹا ہے یہودیوں کو۔ انہوں نے کہا چلیے ہمیں کوئی وطن چاہیے۔ اب بینجامن ڈزرائیلی ایک نظریہ پیش کرتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں ایک وطن کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس وطن اسرائیل اور یہودیوں کے لیے بنانا ہے۔ میں سوال پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اگر اسرائیل کو وطن ہی دینا تھا، ابھی تک روس کے 20 جزیرے خالی پڑے ہیں، یورپ کے جزیرے خالی پڑے ہیں، ان کے اندر تمام زندگی کی ضروریات موجود ہیں، چشمے، پہاڑ اور زرعی زمینیں موجود ہیں، وہاں پہ آباد کر دیا جاتا۔ ان کو ہمارے سر پہ لا کر کیوں بٹھایا گیا؟ ان کو فلسطین جو خلافت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا، اس صوبے پہ اوپر غاصب ان کو کیوں کیا گیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ اپنے ملکوں میں بھی تو دے سکتے تھے۔ ہمارے پنجاب میں کہاوت چلتی ہے، حلوائی کی دکان پہ نانی کی فاتحہ پڑھنا۔ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ہم جگہ دیتے ہیں مسلمانوں کی۔ خود یہ تنگ تھی پوری دنیا یہودیت سے، خود پوری دنیا یہودیت کی چال بازیوں سے، ان ڈکٹیٹروں سے، ان دہشت گردوں سے، ان جو سٹریٹ کے اندر، گلیوں کے اندر جرائم کرنے والوں سے اتنے تنگ آ چکے تھے۔ ساری دنیا چاہتی تھی یہودیوں کو کہیں نکال دیں، ان سے زمین کو پاک کریں۔ سب نے سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا، ہم ان کے لیے کون سی جگہ سوچیں۔ صاف ظاہر ہے کسی کو جمع کرنے کے لیے کوئی محبت کا، عقیدت کا، آپ سب ماشاءاللہ تمام جماعتوں سے تمام لوگ جمع ہوئے ہیں، میرے لیے یا ان علماء کے لیے تو جمع نہیں ہوئے، آپ جمع ہوئے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے۔ جب پیغمبر کا مبارک نام آیا، آپ نے جماعتوں کو، تنظیموں کو، سب کو بالائے طاق رکھا اپنے پیغمبر کی بات سننے کے لیے، جیسے تم آ گئے۔ یہودیوں کے لیے بھی تو کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ وہ بھی اکٹھے ہو جائیں۔ ان کو سہون نامی پہاڑ کا کہا گیا کہ تم اس کے گرد جمع ہو جاؤ۔ یہ سہون پہاڑ ہے جس سے ان کو سہونی کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھے، فلسطین کے معاملے پہ ہمارا یہودیوں سے اس سے پہلے کبھی جھگڑا نہیں رہا۔ اگر مسجد اقصی یا فلسطین کا ایریا یہ پہلے عیسائیوں کے پاس تھا، حضرت سلیمان سے حضرت عمر کے ساتھ صلح کے موقع پہ انہوں نے وہ علاقہ حضرات صحابہ کے حوالے کیا۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، اس وقت جب مسجد اقصی حضرت عمر کے دور میں فتح ہوئی تھی، اس وقت بھی مسلمانوں کے کمانڈر کا نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور آج بھی ابو عبیدہ کے ہاتھ میں کمان ہے۔ انشاءاللہ اللہ اس نام کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اب بات کو سمجھیے، حضرت عمر کے حوالے انہوں نے صلح کے ساتھ ہمیں فلسطین کا رقبہ دیا، معاملہ ہمارا اور عیسائیوں کا تھا۔ بعد میں صلیبیوں نے اس جگہ کو ہم سے پھر چھین لیا، معاملہ ہمارا اور عیسائیوں کا تھا، یہودیوں کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے 90 سال کے بعد باقاعدہ مسجد اقصی کو آزاد کروایا، فلسطین کو چھینا، تب بھی عیسائیوں سے چھینا، معاملہ ہمارا یہودیوں سے نہیں تھا، جب ان سے تنازع ہی نہیں تھا۔ ہماری جنگ تو عیسائیوں کے ساتھ تھی، لیکن یہودیوں نے، عالمی دنیا نے مل کر ان سب کو وہاں پہ مسلط کر دیا۔ اور 1897 میں تھیوڈور ہرزل نے ایک ریاست کا منصوبہ پیش کیا کہ ہم ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ جب وہ منصوبہ پیش کیا تو پوری دنیا میں، اس وقت تو یہ ٹی وی نہیں تھا، اس وقت تو یہ میڈیا کے ذرائع نہیں تھے کہ دنیا میں یہودیت کا پیغام عام ہو جائے، اسرائیل کی بات کو سن لیا جائے۔ پوری دنیا میں عالمی ریاست انفری میسن یہودیوں کے جاسوس سرگرم عمل ہو گئے، کچھ کرامات کے ذریعے، کچھ علم کے ذریعے، کچھ شعبدہ بازیوں کے ذریعے دنیا کا ذہن اسرائیل کے لیے ہموار کرنے لگے۔ اس وقت محمد حسین نوری، یہ ایران میں بہائی مذہب کا بانی، یہ بھی یہودیت کا حامی بن کے اٹھتا ہے۔ ادھر سے افغانستان میں سید جمال الدین افغانی اٹھتا ہے، ادھر سے ترکی میں شیبت پتال زوی اٹھتا ہے، ادھر سے مصر کے اندر شیخ شلتوت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے فتوے دینے لگ جاتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے کہ مصری فلسطینیوں اپنی زمین کو فروخت کرنا شروع کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دھوکہ یہ دیا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ساری زمین تمہیں واپس لے کر دے دیں گے۔ یہ کام چلتا
کرتا رہا. اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں جو فری میسن جاسوس تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا. اس وقت محمد حسین آزاد تھا. اس وقت ڈپٹی نذیر احمد دہلوی تھا. اس وقت یہ جاسوس تھے. ان لوگوں نے ہندوستان کا ذہن ہموار کرنا چاہا اسرائیل کی ریاست کے لیے. جب انہوں نے ذہن کو ہموار کرنے کی کوشش کی, علماء بیدار ہوئے. انہوں نے اس کا تعاقب کیا کہ ہم یہ شیطانی نہیں چلنے دیں گے, یہ دھوکہ نہیں چلنے دیں گے. علماء بیدار ہوئے, یہ بھی کوشش کرتے رہے, حتیٰ کہ 1908 میں مرزا غلام محمد قادیانی مر گیا, واصل جہنم ہوا. اور پھر 1947 میں ہمارا وطن بنتا ہے. ایک ماہ پہلے اسرائیل کے قیام سے پاکستان نیٹو کا ممبر بنتا ہے, اقوام متحدہ کا ممبر بنتا ہے. پہلا وزیر خارجہ قادیانی ہے. اور فلسطین کے اندر اسرائیل کی ریاست کو 1948 میں قائم کر دیا جاتا ہے. اور یہ پاکستان کا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی ادھر سے تو پاکستان کی وکالت کر رہا ہے کہ قائد اعظم نے اس کو ناجائز ریاست کہا ہے, اور ادھر سے ان کے سفیروں سے مل رہا ہے. کبھی جا کر جو ہے وہ ملک شام میں ملاقاتیں کر رہا ہے, کبھی دمشق میں, کبھی کہیں کہ تمہاری ریاست تمہارا شرعی حق ہے. یاد رکھو مسجد اقصی کا تذکرہ جہاں جہاں قرآن و حدیث مبارکہ میں موجود ہے, مرزا قادیانی نے چناب نگر میں اپنی مسجد اقصی بنوائی ہوئی تھی. ان قادیانی, مرزا قادیانی نہیں, یہ بشیر الدین محمود نے, کہ یہ ہے وہ مسجد اقصی جس کے اوپر جو ہے وہ مسیح موعود کا وعدہ کیا گیا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا, اب بات کو سمجھو. اب یہودیت کے لیے راہوں کو ہموار کیا مرزا غلام محمد قادیانی نے. اور راہ کو کیسے ہموار کیا؟ یہ جو آپ کا علاقہ ہے, یہ جو سارے پٹھانوں کے علاقے ہیں, ان کی سابقہ تاریخ بغاوت کی تھی. تمہاری تاریخ بغاوت کی ہے. انگریز کی اطاعت کو تم لوگوں نے تسلیم نہیں کیا, لیکن تمہارے علاقوں میں کہاں کہاں فوجی چھاؤنیاں ہیں, کہاں کہاں پانی کے چشمے ہیں, کن کن دروں سے فوجیں گزر سکتی ہیں, اس کی پوری جاسوسی کیسے کی جائے. اس کے لیے مرزا قادری نے ایک فلم چلائی. کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کو گلگت میں پھانسی دی گئی تھی, وہاں سے وہ بچ کر پٹن اور دوبیر سے ہوتے ہوئے پشاور آئے, پشاور سے ہوتے ہوئے یہ مان صحرا کا داتا چک, اور یہاں سے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ لاہور چلے گئے, اور لاہور میں جا کر پھر سردی کی وجہ سے کشمیر نہیں جا سکے, اور پھر بعد میں کشمیر گئے. ان کی ماں رستے میں فوت ہو گئی. اس جگہ کا نام آج بھی مری ہے, یہ مریم کی جگہ ہے. اصل میں عیسیٰ کی تلاش, ان کے نقوش کی تلاش میں سادہ سے پٹھان اور مسلمان دھوکہ کھا گئے کہ یہ قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نوادرات جمع کر رہے ہیں. در حقیقت وہ جاسوسی کی بنیاد پہ اس پورے خطے کا نقشہ مرتب کر رہے تھے کہ کس طرح اس خطے کو قابو کیا جائے. لیکن فیصلے اللہ کے غالب آنے ہیں, کسی اور کا فیصلہ غالب آنے والا نہیں. جو پورے اس علاقے پہ, اس پورے افغانستان تک اپنی ریاست بنانے کے چکروں میں انگریز تھا, جس نے برطانوی جاسوسوں کو حضرت عیسیٰ کی وفات کی آڑ میں ان علاقوں میں بھیجا تھا قادیانیوں کو, اللہ نے ان کو ذلیل کیا. انگریز بھی رسوا ہو کے چلا گیا, اور یہ ریاست الحمدللہ بن گئی, ہمارا وطن عزیز بنا. اسی طرح انہوں نے اپنے جاسوس پوری عرب دنیا میں پھیلائے. آج ہم اقصی کی بات کرتے ہیں, آج ہم کہتے ہیں ختم, جی میں سمجھ گیا, جزاکم اللہ. اب آج ہم اقصی کی بات کرتے ہیں, ختم نبوت اور اقصی. یاد رکھیے قادیانیت کے اوپر ضرب لگانا در حقیقت ان کے آباء و اجداد یہودیت پہ ضرب لگانا ہے. جو لوگ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں در حقیقت وہ 100 سال سے مسجد اقصی کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں. ختم نبوت کے سارے نوجوانوں کو اس بات پہ مبارکباد ہے. جو لوگ بھی اس محاذ پہ کام کر رہے ہیں وہ ذہن میں رکھیں, ہم غزہ میں تو نہیں لڑ سکے, ہم اسرائیل فلسطین تو نہیں جا سکے, لیکن ہم ان کے لے پالکوں کے خلاف جو یہاں پہ مشن جاری رکھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن شہدائے غزہ کی صف میں شامل فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.